ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سارے جناب آدم سے لے کر اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے اسلام کے نبی ہیں، یہ سب نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ کسی نبی نے یہودیت کو یا عیسائیت کو نہیں پھیلایا، بلکہ سب نے ہی ایک ہی دین کو، اسلام کو پھیلایا ہے اپنے اپنے دور کے اندر۔ تو جناب اسحاق بھی ہمارے ہیں، جناب اسماعیل بھی ہمارے ہیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں کہ لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ کہہ دو کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ کبھی بھی ذہن میں نہیں لائیے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ تو یہودیوں کے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے تو جناب عیسیٰ بھی ہمارے تو جناب یوسف بھی ہمارے، ابراہیم بھی ہمارے تو اسماعیل بھی ہمارے تو اسحاق بھی ہمارے علیہم السلام۔ تو آج کل یہ آپس میں جو گٹھ جوڑ بڑھ رہا ہے، اس میں آپس میں کہہ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے کزن ہیں۔ کزن وہی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے، یا ان کا پیروکار وہی کہہ سکتا ہے جو ان نبیوں کے طریقے پر ہو، ان کی تعلیمات کے طریقے پر ہو۔ پھر کہا ان ربی لسمیع الدعاء سری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله مولانا العظيم۔ 13 چیپٹر کے سیکنڈ لاسٹ رکوع یعنی کہ 18 رکوع کا آغاز ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو خطاب کیا اور کہا کہ توحید اور وحدانیت اور یہ شرک اور یہ تمام چیزوں کے بارے میں ان کو رہنمائی فراہم کی۔ اب مشرکین مکہ کو اس بات پر بہت ناز تھا کہ وہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بار بار وہ فخریہ اس بات کا اظہار کرتے تھے۔ تو اس سیکنڈ لاسٹ رکوع میں 13ویں سپارے کے اللہ نے جناب ابراہیم کی شخصیت کو واضح کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کو کیا سمجھتے تھے، اور اس سے پہلے جو کل کی آخری آیت تھی فرمایا انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو اگلی رکوع میں حضرت ابراہیم کی شخصیت میں دکھایا گیا کہ وہ کتنے شکر گزار اور اپنے رب سے کتنی بارگاہ، اس کی بارگاہ کے اندر اس سے رجوع کرنے والے تھے۔ تو رکوع شروع ہوتا کہا جاتا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، ان کی دعا کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی وادی میں چھوڑا، جو وادی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، قافلے وغیرہ آتے تھے جاتے تھے، تو اس وادی کے لیے جب چھوڑ کر جانے لگے تو دعا کر رہے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی یعنی میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت کرنے سے محفوظ فرما۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائی جا رہی ہے مشرکین کو کہ انہوں نے تو مکے میں جب آئے تو سب سے پہلی جو دعا کی وہ یہ کی ہے رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس مکے کو امن والا بنا دے، اور وجنبنی اور مجھے بھی بچا، وبنیہ اور میری ذریت کو بھی بچا، ان نعبد الاصنام بتوں کو پوجنے سے۔ پھر کہتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ بے شک یہ بتوں کا جو پوجنا ہے اس نے لوگوں میں سے ایک کثیر جماعت کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی، اور جو میری اتباع کرے، فانہ منی، وہ تو میرے ہیں، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کریں تو فإنک غفور الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر ہمدردی بہت تھی، حلیم بہت تھے۔ آپ نے بھی میں نے پچھلے دنوں درس دیا تھا جس میں لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا ہے تو جو فرشتے جناب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تو وہ پہلے آئے تھے مہمان بن کر حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ عذاب کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی دعا کر رہے ہیں اس قوم کے لیے۔ تو قرآن نے کہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب،
ابراہیم جو ہیں اواہ ہیں، بہت زیادہ گری و زاری کرنے والے ہیں، آہ و بکا کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رونے والے ہیں، حلیم ہیں، بہت ہمدرد ہیں، دل بہت نرم ہے ان کا۔ تو یہاں جو مشرکین ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کے لیے بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جو میری اتباع کریں وہ میرے ہیں اور جو اتباع نہیں کر رہے ان کو تو اڑا دے، بلکہ کہہ رہے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے، وَمَن عَصَانِي، اور جو نافرمانی کرے میری فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ان پر کرم فرما، ان پر رحمت فرما کہ ہدایت کا رستہ انہیں عطا کر دے، اور ہدایت کے رستے کے ساتھ ان پر لطف و کرم و عنایت نازل فرما دے۔ یہاں پر علامہ سعیدی کی ایک بات بہت ہی خوبصورت مجھے لگی اور آج صبح مطالعے کے اندر آئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مکے میں آ کر ایمان کی یا اسلام کے پھیلنے کی دعا نہیں کی، وہ بعد میں کی ہے۔ سب سے پہلی دعا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ آگے اور بھی دعائیں آ رہی ہیں، اور اسی کے اندر آخری میں دعا ربی اجعلنی، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ دعا بھی آئے گی، لیکن یہ ساری دعاؤں کے اندر پہلی دعا ہے ھذا البلد آمنا، پہلی دعا اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اس کے بعد ایمان کی دعا ہے، نماز کی دعا ہے، قیام کی دعا ہے، سب دعائیں بعد میں۔ تو علامہ سعیدی نے اس کا ربط بنایا اور کہا کہ دیکھیں، عبادت میں بھی لذت آنے کے لیے امن ضروری ہے۔ کسی شہر میں امن ہوگا تو عبادت ہوگی، امن ہوگا تو وہاں پر بہت اچھے طریقے سے دینی معاملات بھی چلیں گے۔ کسی شہر میں امن ہی نہیں ہوگا تو جناب والا اس کے اندر لوٹ مار ہوگی، جان کے خطرے ہوں گے، معاملات ہوں گے، لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، تو بتائیے پھر وہ عبادت کی لذتیں اور وہ نظام دین کیسے قائم ہو سکے گا؟ امن بڑا ضروری ہے۔ اس طرح مسجدیں ہیں، جن مسجدوں میں لڑائی پھڈے جھگڑے ہوں گے وہاں کیا نمازی آئے گا؟ بھائی سب سے پہلے تو مسجدوں کو امن والا ہونا چاہیے۔ اب مسجدوں میں ہی جو ہے وہ نورہ کشتی چلے، مسجدوں کے اندر ہی آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے چل رہے ہوں، تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر روحانیت عبادت کی نہیں آ سکے گی۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ ملک ہو، امن بہت ضروری ہے نظام دین کے لیے۔ تو اس وجہ سے یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم دین کا نظام لے کر آئیں گے، پاکستان میں بھی بات ہوتی ہے، تو اس دین کا نظام لانے کے لیے سب سے پہلے پاکستان میں امن کا نظام آنا چاہیے، لوگوں کی جان مال محفوظ ہو، لوگوں کی عزت محفوظ ہو۔ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے، یہ جو بھتہ خوری ہے، یہ جو سیاسی پارٹیوں کے بدماشی ہے، یہ بھی قائم رہے اور دین بھی قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلی چیز جو قرآن سکھا رہا ہے وہ ہے ھذا البلد آمنا، بہترین حاکم وہ ہے جو لوگوں کو امن دے دے، امان دے دے، سکون مہیا کر دے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگلی دعا کیا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو آباد کیا ہے، بوادن، اس وادی میں، اور یہ وادی کیسی ہے؟ غیر ذی زرع، ایک ہوتی ہے زراعت والی وادی جہاں پر کھیت ہوتے ہیں، کھلیان ہوتے ہیں، فرمایا غیر ذی زرع، غیر ذی زرع، یہ وہ وادی ہے کہ جہاں پر تو نہ کھیت ہیں، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی فصل و کاشتکاری ہے، یہ تو ایک غیر آباد زمین ہے۔ میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے ایسی وادی میں، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس، جو کہ غیر آباد ہے اور غیر ذی زرع ہے۔ اب یہ وادی مکۃ المکرمہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم مکے کے رہنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مختلف مقامات پر گزری ہے، شام میں بھی گزری ہے، عراق میں بھی گزری ہے، فلسطین میں بھی گزری ہے۔ یہ تمام سے ہوتے ہوئے جو آخری قیام حضرت ابراہیم کا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا قیام مکے کا ہے۔ باقی آپ کی جو رہائش رہی ہے وہ شام، فلسطین، عراق میں رہی ہے، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی، جو روایات آتی ہیں، جو مؤرخین نے اور مفسرین نے اور احادیث کے اندر جس کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں اولاد ہو گئی اسماعیل علیہ السلام، وہ بڑے ہیں، اور 13 سال چھوٹے ہیں اسحاق علیہ السلام۔ تو ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب بیٹا ہوا، اور اسحاق علیہ السلام تو بعد میں ہوئے،
اما سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ نے اس موقع پر حکم فرمایا کہ آپ ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکے کی سرزمین پر چھوڑ کر آ جائیں۔ تو جب آپ اس سرزمین پر چھوڑ کر آنے لگے تو حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام غیر آباد زمین ہے، کوئی بندہ وہاں نہیں ہے، کوئی آبادی وہاں نہیں ہے، تھوڑا سا سامان ہے۔ حضرت ابراہیم جانے لگے تو حضرت ہاجرہ پیچھے گئیں اور کہنے لگیں آپ یہاں اکیلے ہمیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ آپ نے جواب نہیں دیا، 2-3 مرتبہ جب پکارا آپ نے حضرت ہاجرہ نے تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ہاجرہ نے اس کے بعد فرمایا کیا رب کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں رب کا حکم ہے۔ تو فرمایا اگر رب کا حکم ہے تو وہی میری اور میرے بچے کی حفاظت کرنے والا۔ اور یہاں پر پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قیام فرمایا اس غیر آباد زمین میں۔ کچھ دن بعد پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، بچہ بھی پیاسا ہے، ماں بھی پیاسی ہے۔ اب بچے کی جب تڑپ دیکھی، شدت دیکھی پیاس کی، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر جانے لگیں اور دیکھا 2 پہاڑیاں ہیں، ایک پہاڑی کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کی اس ممتا جو ایک ماں کی رکھی اللہ نے، اس کے لیے کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہیں کہ کہیں کوئی قافلہ آ رہا ہو اور کہیں پانی دکھ جائے، اور پھر کبھی مروہ پر آتی ہیں، پھر کبھی صفا پر جاتی ہیں، پھر مروہ پر آتی ہیں۔ تو یہ حضرت ہاجرہ کے 7 چکر لگے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا۔ اور کس طرح لگے؟ صفا 1 چکر، پھر مروہ دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر صفا، پھر مروہ۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب مجھے ملے عمرے پر، اور یقیناً جو لوگ سنتے نہیں ہیں بات کو، اور ہمارے گروپ میں تھے، اور میں اکثر جو ہے وہ گائیڈ کر رہا ہوتا تھا کہ بھائی اس طرح عمرہ ہوگا، اس طرح ہوگا، لیکن وہ صاحب کہیں نہ کہیں جس وقت ہماری نشست اور مجلس لگی ہوتی تو کہیں نہ کہیں گئے ہوئے ہوتے تھے۔ تو سب سے دیر میں صحیح کر کے آئے وہ۔ میں نے کہا یار ہم تو کب کی صحیح کر لی، آپ کہاں رہ گئے؟ تو کہا آپ لوگوں کے ساتھ شروع کی تھی لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کہاں نکل گئے۔ تو اس بندے نے 14 چکر لگائے، وہ سمجھ رہا تھا صفا مروہ 1 چکر، پھر صفا، پھر مروہ دوسرا چکر، پھر صفا، پھر مروہ تیسرا چکر۔ تو بھیا صفا سے نکلے، مروہ گئے 1، مروہ سے پھر صفا ہے 2، یہ ہو گئے 7 چکر۔ اور یہ کس کی یاد ہے؟ یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی یاد ہے۔ اور حضرت ہاجرہ نبیہ نہیں ہیں، بلکہ حضرت ہاجرہ ولیہ ہیں، نبی کی والدہ ہیں۔ اور یہ ماں اور بیٹے کی ریلیشن کی جو ایک محبت ہے، ایک اللہ نے اس سعی کو اس ماں کی جو محبت کی علامت کے طور پر آج باقی رکھا۔ ایک لمحے کو سوچیے، کوئی فلسفی سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر آ رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ صفا و مروہ پر جائے تو اسے ماں کی محبت جو اپنی اولاد کے ساتھ ہے وہ یاد آئے، اور وہ تڑپ یاد آئے، اور وہ حکم کی اطاعت یاد آئے کہ غیر آباد زمین میں جہاں کوئی بھی آواز نہیں ہے، صرف اللہ کے کہنے پر وہ ماں اپنی اولاد کے ساتھ یہاں رہی۔ ورنہ ماں تو محفوظ جگہ چاہتی ہے، ماں چاہتی ہے جب میرا بچہ چھوٹا ہو تو میں سب سے زیادہ دنیا کی محفوظ جگہ پر ہوں۔ تو لیکن اللہ نے، اس ماں نے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے بچے کی اور اپنی قربانی دی اور وہ دوڑ لگائی ہے۔ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفا سے مروہ جاتی تو درمیان میں جب کوئی بھی پہاڑی قریب آنے لگتی تو تھوڑی اسپیڈ بڑھ جاتی۔ تو جہاں جہاں ان کی اسپیڈ بڑھی ہے، آپ دیکھیں کہ جب صفا مروہ کے درمیان جاتے ہیں تو گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، گرین لائٹ بیچ میں مڈ میں ہے، اور جیسی گرین لائٹ آتی ہے تو لوگ دوڑنے لگتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ اس مقام پر دوڑی ہیں، لیکن شرعی طور پر فقہا فرماتے ہیں کہ خواتین کو وہاں دوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حضرت ہاجرہ دوڑی ہیں تو خواتین کو دوڑنا کیوں نہیں چاہیے؟ کہ حضرت ہاجرہ دوڑی ہیں تو اس وقت کوئی نہیں تھا، اس وقت جو ہے وہ بہت سارے مرد حضرات بھی وہاں ہوتے ہیں۔ خواتین دوڑیں گی تو بہت سارے معاملات میں بے پردگی کا خدشہ ہے، بہت سارے معاملات کے اندر جسم کے معاملات کی حیت کا خدشہ ہے۔ تو اب کیونکہ مرد و عورت وہاں موجود ہوتے ہیں، اس لیے فقہا فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عورت وہاں ان گرین لائٹس کے درمیان نہ دوڑے، مرد جو ہے وہ دوڑ سکتے ہیں ایک بے پردگی کے عنصر کی وجہ سے۔ میری بات میں واضح الفاظ میں نہیں کہہ پا رہا، لیکن آپ شاید میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ کس وجہ سے فقہا نے دوڑنے سے منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام وہاں موجود ہیں،
اور اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو چھوڑا اور واپس اپنے گھر جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب مکے سے باہر نکلے تو اب دل میں تو اولاد ہے نا، اکیلے چھوڑ کر جا رہے تو دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنتو، اے ہمارے رب میں نے بسایا ہے اپنی اولاد میں سے کچھ کو اس وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے پاس ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ اب یہاں اس آیت کے اندر مشرکین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی مکے میں جو آبادی تمہاری ہوئی تھی اس زمانے میں وہ ہوئی تھی نماز قائم کرنے کے لیے، نہ کہ بت بنا کر بتوں کو پوجنے کے لیے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز کو قائم کریں اس پاک گھر میں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہ جملہ سنیے گا اور اللہ کا جو ہے وہ قدرت دیکھیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ بنا دے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل، یعنی اس شہر کی طرف، اس علاقے کی طرف، تیرے پاک گھر کی طرف اور اس علاقے کی طرف جو ہے وہ لوگوں کے دل کو مائل کر دے، اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے انہیں روزی عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ابراہیم کے دعا اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ وہ جگہ جہاں پر ایک ماں اور ایک بیٹا آباد تھے، دنیا وہاں آنے لگی اور دنیا کے لیے وہ مرکز کی حیثیت مکہ بن گیا، اور فرمایا کہ لوگوں کے دل مائل ہوں۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اتنی مائلگی اس میں رکھی ہے کہ آپ 10 مرتبہ بھی مکہ مدینے چلے جائیں، 11ویں مرتبہ پھر بھی طلب رہے گی۔ آپ نے پیرس دیکھا ہوگا، لندن دیکھا ہوگا، سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوگا، آپ 1-2 ملک چلے جائیے 1-2 مرتبہ، آپ کہیں گے یار بہت ہو گیا، کہیں اور چلو۔ لیکن مکے اور مدینے میں وہ اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے، وہ دل کی ایک تڑپ رکھی ہے کہ آپ 1 مرتبہ حج کر کے آئے ہیں یا 1 مرتبہ رمضان گزار کر آئے تو آپ چاہتے ہیں میرا ہر رمضان مکے میں گزرے، میرا ہر رمضان مدینے میں گزرے۔ تو اللہ اکبر، اللہ نے مکے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جو ہے وہ برکت عطا فرمائی اور لوگوں کے دل کو مائل کیا، اور بھی فرمایا اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے روزی دے۔ آج جا کے دیکھ لیجئے مکے کے اندر جو پھل اگتا بھی نہ ہو، وہ ایسی سرزمین، نہ جانا کھیت ہیں نہ کوئی زراعت کا سسٹم ہے، لیکن کون سا پھل ہے جو آپ کو مکے میں نہیں ملے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی۔ ایک مفسر نے لکھا کہ یہاں پر سے صرف فروٹ مراد نہیں ہے بلکہ فائنینشلی ہب مراد ہے، یعنی اللہ نے اس وقت کے بعد سے لے کر تمام عرب کے تجارت کا مرکز جو ہے وہ مکے کو بنا دیا تھا۔ صرف حج ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ سارے قافلے وہاں آتے تھے، سارے قافلے وہاں سے گزرتے تھے، اور پھر مکے والوں کو یہ فضیلت دے دی تھی کہ مکے والے اگر پورے عرب میں کہیں ٹریول کرتے تھے تو کوئی ڈاکو ان پر حملہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ یہ مکے کے رہنے والے۔ اللہ نے اتنی عزت و فضیلت انہوں نے عطا فرمائی، اور یہ اس لیے تاکہ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کریں۔ اب آجیے مسلم شریف کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی اس کا درس دیتے ہوئے۔ یہ دعا کی ہے حضرت ابراہیم نے کون سا شہر کے لیے؟ مکے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ مائیگریٹ کیے، اس وقت مدینے کا نام تھا یثرب۔ یثرب کا ایک معنی علماء نے لکھا بیماریوں والا شہر۔ جب بہت سارے صحابہ وہاں مائیگریٹ کیے، ہجرت کیے، تو کئی صحابہ کو وہاں کا ویدر، وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو انہیں دوبارہ مکہ یاد آنے لگا۔ یقیناً اپنا وطن یاد آتا ہے اگر بندے کو پردیش میں کوئی مشکل آئے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا اے اللہ، مدینے کے مد میں اور مدینے کے سا میں، مد اور سا جو ہے اس زمانے میں ناپنے اور تولنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، کچھ پیمانے تھے جس سے ناپ کر اور تول کر خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ، مدینے کے مد میں اور سا میں برکت عطا فرما، اور وہ جو برکت تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مکے والوں کو عطا فرمائی، اس سے دگنی برکت مدینے والوں کو عطا فرما۔
اس حدیث یہ مسلم شریف میں فضائل مدینہ میں کئی مرتبہ امام مسلم حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ضعفین کے الفاظ ہیں، ضعفین کے الفاظ ہیں کہ دگنی برکت مدینے والوں کو عطا فرما جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر تو نے مکے والوں کو عطا فرمائی۔ تو اب علماء کے درمیان پھر اس بات پر کافی تفصیل ہوئی ہے کہ مکے میں آپ نیکیاں کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا کہ مدینے میں کریں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بہت سے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ مدینے میں نیکیاں کرنے کے ثواب زیادہ ہے مکے سے۔ ان کے پاس دلیل کیا؟ وہ دلیل یہ والی حدیث دیتے ہیں مسلم کی فضائل مدینہ والی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جو تو نے مکے والوں کو برکت دی ہے ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اور ان کی دعا کی وجہ سے مدینے والوں کو اس سے دگنی عطا کر دے۔ تو اب برکت صرف پھلوں میں نہیں بلکہ برکت تو نیکیوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو مکے والے کو جتنی برکت ملے گی حضور کی دعا سے مدینے والے کو اس سے دگنی برکت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس پر علماء نے یہ لکھا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، یہ بڑی ایک طویل بحث ہے، یعنی ایک بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے، اور دونوں طرف عشق کے لوگ ہیں۔ یہ ایسا جو معاملہ نہیں ہے، تو عشق کی باتیں ہیں۔ تو علماء نے اس پہ دلائل دیے کہ مکہ کس طرح افضل ہے، مدینہ کس طرح افضل ہے۔ تو کسی نے بڑے خوبصورت جملہ لکھا آخر میں دونوں طرف کے دلائل لکھنے کے بعد، انہوں نے کہا حضور جب تک ہجرت سے پہلے مکہ رہے مکہ افضل ہے، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو پھر مدینہ افضل ہے۔ میرے آقا جہاں رہیں وہ شہر افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اور پھر فرمایا اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے ما نخفی جس کو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن جس کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو کچھ ایسی خواہشات بھی دل میں ہوتی ہیں جو لفظوں میں نہیں آ پاتی، جو بات ہو نہیں پاتی۔ تو ساری دعائیں کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپا رہے ہیں، وما نعلن اور تو جانتا ہے جس کا ہم اعلان کر رہے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کوئی بھی چیز زمین و آسمان میں تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز تجھ سے نہیں چھپی ہوئی۔ تو اگر کوئی بات میں دعا میں منہ پر نہیں لا پا رہا ہوں لیکن اگر میرے دل میں ہے تو میرے دل کے حال سے بھی واقف۔ کچھ لوگوں کو دعا کرنا نہیں آتی، وہ کم از کم اتنے جملے ہی کہہ لیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے تو کچھ مانگنا بھی تیری بارگاہ میں نہیں آتا، لیکن تو میرے حال کو جانتا، میرے دل میں کیا خواہشات ہیں، میری کیا مشکل ہے، تجھ سے تو کوئی بات نہیں چھپی ہوئی ہے، میری مشکل تجھ سے نہیں چھپی ہوئی، مشکل کا حل بھی تیرے پاس ہے، تو میرے لیے آسانی فرما۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کرتے اب شکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے ہبہ کیے، جس نے مجھے تحفہ میں دیے، جس نے مجھے عطا کیے علی الکبری بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی۔ یہودیوں کے نزدیک اسحاق علیہ السلام بڑے بھائی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں، وہ بائبل میں یہی بات کہتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر 99 سال کی ہوئی، اور ایک روایت میں 87 کا قول ہے، ایک روایت میں 90 کا قول ہے، 87 90 یا 99 واللہ تعالی عالم، یہ تین روایات ملتی ہیں۔ جب ان کی یہ عمر ہوئی تو اللہ نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور جب آپ کی عمر 112 سال ہوئی 112 تو اللہ نے آپ کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ ایسے عالم میں جب اولاد کے ہونے کی امید بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت نے ایسے وقت میں جناب اسماعیل دیے اور جناب اسحاق دیے۔ تو جتنے بھی یہ ریلیجنز آپ کو ملتے ہیں جو ڈیوائن ریلیجن ہے، یہودیت ہے یا عیسائیت ہے یا ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ سارے ابراہمک ریلیجن کہلاتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ ان سب کی جو ٹری کو آپ دیکھیں گے ساری ٹریز ملتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ایک اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق علیہ السلام، اللہ کے سارے نبی جناب موسیٰ، جناب یوسف، جناب سلیمان، جناب داؤد، جناب عیسیٰ، یہ جتنے بھی انبیاء بات کے ہیں اس سارے اولاد میں آتے ہیں اسحاق علیہ السلام کے۔
اور صرف اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی پیغمبر ہیں جن کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم جو یہودی تھے وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس لیے نہیں لائے کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ جب سارے نبی بنو اسحاق میں یعنی بنو اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں تو آخری نبی بھی اسی بنو اسرائیل میں پیدا ہونا چاہیے، لیکن یہ تو اللہ کی عطا، جہاں چاہے پیدا کرتے۔ تو اس تعصب کی وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ابھی میں کچھ دن پہلے محمد بن سلمان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اور اسرائیل کا اور سعودی عرب کے آج کل بہت تعلقات استوار ہوئے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کو ایک کزن کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے کزن ہیں۔ اور کزن کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم کزن ہیں تو ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے اور مل جل کر ملاپ کر لینا چاہیے۔ بھائی کزن ہوں، لیکن کیا عقیدے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام والے ہیں؟ بھائی ان کا تو دعویٰ وہ بندہ کرے جو ان کے طریقے پر۔ اسحاق علیہ السلام کو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے نبی ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سارے جناب آدم سے لے کر اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے اسلام کے نبی ہیں، یہ سب نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ کسی نبی نے یہودیت کو یا عیسائیت کو نہیں پھیلایا، بلکہ سب نے ہی ایک ہی دین کو، اسلام کو پھیلایا ہے اپنے اپنے دور کے اندر۔ تو جناب اسحاق بھی ہمارے ہیں، جناب اسماعیل بھی ہمارے ہیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں کہ لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ کہہ دو کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ کبھی بھی ذہن میں نہیں لائیے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ تو یہودیوں کے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے تو جناب عیسیٰ بھی ہمارے تو جناب یوسف بھی ہمارے، ابراہیم بھی ہمارے تو اسماعیل بھی ہمارے تو اسحاق بھی ہمارے علیہم السلام۔ تو آج کل یہ آپس میں جو گٹھ جوڑ بڑھ رہا ہے، اس میں آپس میں کہہ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے کزن ہیں۔ کزن وہی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے، یا ان کا پیروکار وہی کہہ سکتا ہے جو ان نبیوں کے طریقے پر ہو، ان کی تعلیمات کے طریقے پر ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں ان ربی، تعریف کی پہلے اللہ کی، شکر کی اللہ کا، پھر کہا ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو بہت سننے والا، ضرور سننے والا، کیونکہ بڑھاپے میں اللہ نے انعام کیا تو یقیناً کئی دعائیں کی ہوں گی حضرت ہاجرہ نے، کئی دعائیں کی ہوں گی جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جناب حضرت ہاجرہ نے، حضرت سارہ نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں جب اولاد بھی ہو گئی، اب دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ کیا خوبصورت دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یاد رکھ لیجئے 13ویں سپارے میں لکھی ہوئی ہے اور سیکنڈ لاسٹ رکوع، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ اجعلنی، مجھے بنا دے۔ ویسے ہم ربی کے ساتھ جب ملا کر پڑھتے ہیں تو ربی جعلنی ہے، لیکن اگر آپ سیپریٹ کر دیں گے تو اصل جملہ ہے اجعلنی، مجھے بنا دے۔ لیکن جب ربی کے ساتھ ملاتے ہیں تو الف ہٹا کر با کو جیم سے مرج کر دیتے ہیں، ربی جعلنی، اے ہمارے رب مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا۔ یہاں یہ دیکھیے یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، آپ دیکھیں قرآن کریم میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں آئے گا کہ مجھے نماز کو پڑھنے والا بنا دے۔ قرآن ہمیشہ یہ بات کرتا نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ ہماری جو نمازیں وہ نماز ایک تو پڑھ نہیں رہے اور آتے بھی ہیں تو صرف پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے۔ نماز کا قائم کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کا دل بھی یہیں، آپ کا دماغ بھی یہیں، آپ کی سوچ بھی یہیں، آپ کی طہارت بھی کامل ہو، اور پھر نماز جو آپ سے غلط باتوں سے رکنے کا تقاضا کرتی ہے، آپ ان باتوں سے اپنی عام زندگی میں رکے بھی۔ یہ ہے قائم۔ ایک طرف 5 نمازیں چل رہی ہیں اور ایک طرف سارے الٹے سیدھے کام چل رہے ہیں، یہ نماز قائم تھوڑی ہے، تو ٹکریں لگ رہی ہیں صرف۔ کیونکہ نماز کا قیام کیا ہے؟ نماز کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو جس شخص کو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک نہیں رہی ہے تو اس کا مقصد ہے اس کی نماز قائم ہی نہیں ہو رہی۔ تو آپ یہ جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ نمازی وہ کیسے کام کر رہا،
یہ 5 وقت کا نمازی الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، اس کا مقصد ہے صرف وہ ٹکریں مار رہا ہے، قیام ہو ہی نہیں رہا نماز کا. کیونکہ اگر ایک قیام ہو جائے نماز کا، ایک نماز قائم ہو جائے تو وہ برائیوں سے روکنے کے لیے کافی ہے. وہی علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی اگر وہ جو سجدہ رب کی بارگاہ میں کرنے والا ہے جس کا قیام ضروری ہے، اگر ایک سجدہ تم کر لو تو پھر اللہ تمہیں دنیا والوں کے آگے ہزاروں مرتبہ جھکنے سے بچا لے گا اس ایک سجدے کی وجہ سے. لیکن نماز کا قیام ضروری ہے، تو وہی دعا رب اجعلنی. اور ہم آپ یہ دیکھیں روزانہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہی، کبھی اس پر غور ہی نہیں. کبھی بہت سے لوگ ہوں گے جو پڑھتے تو ان کو ترجمہ ہی نہیں پتا ہوگا اس کا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے بنا دے نماز کو قائم کرنے والا. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. آپ نمازی ہو گئے بچے مسجد آتے نہیں، آپ نمازی ہو گئے بچے نماز پڑھتے نہیں ہیں، آپ نمازی ہو گئے نہیں میں ٹھیک ہوں بیٹا، جب تم میری ایج میں پہنچو تو نماز پڑھ لینا، ہم بھی تمہاری ایج میں پتہ نہیں کیا کیا کر کے ہیں، اب تو تمہارے کھیلنے کودنے کا وقت ہے، چلو ہماری ایج میں پہنچو تو بن جانا مولوی. یہاں یہ دیکھیں ہم کیا دعا کرتے ہیں روزانہ نماز میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، الہی مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اس کا مقصد ہے جب بھی دعا کریں اپنے لیے بھی اور اپنے اولاد کے ایمان کے لیے، ان کے نمازی ہونے کے لیے دعا کریں. پھر کہہ رہے ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا. یہ لفظ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ بعض اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ چل رہی ہوتی ہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ڈاؤٹ چل رہے ہوتے ہیں نا، شک چل رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے دعا کیسے سکھائی ہے؟ جب دعا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو. ایک طرف دعا کر رہے اور ایک طرف یقین شو کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب بے شک تو ہی ہے، تیری ذات ہی ہے جو دعاؤں کو قبول کرتی ہے. آخری آیت آج کے درس کی، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب. اب یہاں پر بھی ربنا مل گیا تو اس وجہ سے نون کو ڈائریکٹ مرج کر دیا غین میں، ورنہ ایکچول جملہ ہے اغفر لی. یعنی آپ اگر دعا کریں گے تو آپ یہ بھی کہیں اغفر لی تو مقصد مجھے بخش دے، لیکن ربنا آ گیا تو مرج کر دیا، ربنا اغفر لی یہ اللہم اغفر لی، ورنہ ربنا اغفر لی ہے ایکچول میں. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب اغفر لی مجھے بخش دے، ولی والدیہ اور میرے والدین کو بخش دے. ہر نماز میں ماں باپ کے لیے دعا، کیا خوبصورت رشتہ ہے، اتنی اہمیت ہے کہ جو خالصتاً نماز اللہ کی عبادت ہے اس میں اللہ نے آپ کی فیملی کو شامل کیا ہے. فیملی کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے، اور فیملی کے اندر بچے نہیں ہوتے، ماں باپ بھی ہوتے. شادی ہو گئی تو آپ نے سوچا نہیں یہ میری فیملی، بیوی میرے بچے. ارے بھائی نماز میں اللہ نے جو دعا تمہیں دی ہے اس دعا میں تمہاری فیملی سے اللہ نے ماں باپ کو نہیں نکالا ہے. جہاں تمہاری اولاد کو فیملی میں ڈالا ہے وہیں اللہ نے تمہارے ماں باپ کا بھی ذکر کیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری بیوی بچے بھی تمہاری فیملی، لیکن تمہارے ماں باپ بھی ہمیشہ تمہاری فیملی میں شامل ہیں، ان کا حصہ تمہاری زندگی میں رہے گا. ربنا اغفر لی، الہی مجھے بخش دے، ولی والدیہ میرے ماں باپ کو بخش دے. میں تفصیل تو نہیں دوں گا کیونکہ میں اس سے پہلے کئی دفعہ تفصیل دے چکا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے والد گرامی جو تھے وہ کافر تھے، معاذ اللہ. اہل سنت کے نظریہ یہ ہے کہ ان کے والد کافر نہیں تھے، ان کے والد مسلمان تھے. ان کے والد کا نام تھا طارح، اور بائبل میں بھی ان کے والد کا جو نام لکھا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے وہ طارح لکھا ہوا تھا، الف زبر تا را اور ہا، طارح. یہی نام بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے. اب جو آزر تھا جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے 7ویں پارے میں بھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ کیا تم نے ان بتوں کو جو ہے وہ معبود بنایا ہوا ہے. وہ جو آیا تھا 7ویں پارے میں تو وہاں پر ابن کا لفظ آیا تھا آزر کے لیے. تو کچھ لوگ اس آیت سے یہ سمجھتے ہیں، اور اکثر علماء نے لکھا بھی ہے
کہ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اور وہ بتوں کو بناتا تھا اور وہ مشرک تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر اور حضور کے والد جناب عبداللہ تک حضور کا کوئی بھی والد کسی بھی دور میں کافر نہیں رہا. اللہ نے یہ جو نبیوں کی ٹریز بنائی ہیں جس سے نبی پیدا ہوتے ہیں، حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جائیے، حضرت عبداللہ، ان کے والد حضرت عبد المطلب، اس طرح چلے جائیے، پوری چین کو چلے جائیے، نہ حضور کی کوئی ماں کافرہ رہی ہے اور نہ حضور کا کوئی والد کافر رہا ہے، نہ کوئی والدہ مشرکہ رہی ہے، نہ کوئی والد مشرک رہے ہیں. پھر سوال پر ہمیں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو قرآن نے تو آزر کا ذکر کیا اور آزر کو باپ کہا ہے. تو میں وہاں تفصیل دے چکا ہوں آپ کو کہ وہاں ابن کا جو لفظ ہے قرآن کے اندر وہ باپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور چاچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور اس کی دلیل کے لیے میں نے آپ کو پہلے پارے کا آخری کو بتایا تھا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ بیٹا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا نعبد الہ کا، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے. اور وہ الہ کون ہے؟ وہ آپ کے آبا کا. اور آپ کے آبا کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ جو چاچا اسماعیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. تو اگر ابن کا لفظ صرف باپ کے لیے ہوتا تو آپ کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہتے ہیں ہم آپ کی رب کی عبادت کریں گے، اور وہ رب وہ جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے والد اسحاق کا بھی رب ہے اور آپ کے دادا ابراہیم کا بھی رب ہے. لیکن ابن کا لفظ آ کر انہوں نے کہا الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. تو اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے کیا لگے؟ چاچا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، تو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل، تو یعقوب علیہ السلام کے چاچا. اور ہمارے کلچر میں کہتے ہیں تایا، جو بڑا چاچا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام کے تایا لگے. تو ابن کا لفظ جو ہے قرآن نے تایا کے لیے استعمال کیا. تو پتہ لگا کہ وہ جو آزر تھا جو بتوں کو بناتا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا تھا، نہ کہ باپ تھا. اور اس کی اور دلیل کیا ملتی ہے؟ ان کے چاچا کا انتقال تو کب کا ہو گیا؟ وہ کب کا مر گیا؟ وہ جب آپ شام میں تھے، جب آپ کو نمرود نے ڈالا تھا. وہ جو آپ 23 پارے میں پڑھیں گے جس کے اندر آیا تو قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. یہ سارا مکے آئے ہیں اور مکے آ کر یہ جو دعا کر رہے ہیں یہ سب آخری کا واقعہ ہے نا. میں نے آپ کو کہا شام، عراق، فلسطین، یہ سب جگہ سے ہو کر جب آئے اس کے بعد آ کر پھر مکے میں آباد ہوئے. تو یہ آخری وقت کی دعائیں ہیں. اور چاچا کا انتقال تو کب کا ہو گیا؟ اور جب چاچا کا انتقال ہو گیا تو سورہ توبہ میں آ بھی گیا کہ اگر مشرک مر جائیں تو ان کے لیے دعا نہیں کرنی ہے. یہ بھی حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ میرا چاچا مشرک تھا تو اس کے لیے دعا تو کر نہیں سکتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولی والدی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. تو اب ایک طرف اللہ کہہ رہا ابراہیم مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے آخر میں مکے کے قیام کے دوران اپنے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو پتہ لگا کہ پھر وہ آزر چچا تھا، کیونکہ ابن کا لفظ آتا ہے چچا کے لیے، اور جو والد کا لفظ ہے وہ صرف آتا ہے فادر کے لیے. تو دوسری جگہ جہاں آزر کی بات ہوئی ہے وہاں ابن استعمال ہوا، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کے ایکچول والد کی ہوئی ہے وہاں ابن استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ کیا استعمال ہوا؟ ربنا اغفر لی ولی والدیہ. تو پتہ لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مومن تھے، موحد تھے، جن کا نام طارح تھا. اور وہ جو بندہ جس کا ذکر ہوا جو بتوں کو بناتا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا چاچا تھا. فرمایا ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولی والدیہ اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہو، جس دن قیامت کا دن ہو. الہی ہم سب کو بخش دے. تو جب بھی دعا کریں اپنے اپنے لیے نہ مانگیں. یہ دعا کیا سکھاتی ہے؟ دعا یہ سکھاتی ہے ماں باپ کو بھی یاد رکھو، اولاد کو بھی یاد رکھو، تمام مومن مومنات کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر شامل رکھو. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو اس رکوع کے اندر دعائیں مانگی ہیں، اللہ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لے. اور
رب العزت سے دعا کریں کہ ابراہیم علیہ السلام ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حج کیا تھا، اللہ کریم ان کے حج کا صدقہ، اور انہوں نے ہی اعلان کیا تھا، سورہ انبیاء میں پڑھیں گے آپ 17ویں پارے میں، انہوں نے اعلان کیا تھا اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے ابراہیم اعلان کرو تاکہ لوگ میرے گھر کو حج کو آئیں، تو ان کے اس اعلان کا صدقہ اللہ میں ہر سال حج مبرور نصیب کرے، حج مقبول نصیب کرے، اور وہ جو برکتیں ابراہیم علیہ السلام کے دعا پر مکے والوں کو حاصل ہوئیں، اللہ بار بار ہمیں مکۃ المکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور وہ تمام برکات ہمیں بھی عطا فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام کے دعا پر مکے کو عطا ہوئیں، اور وہ تمام برکات جو رسول اللہ کی دعا پر، جس کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ مسلم میں حضور نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ مدینے والوں کو مکے والوں سے دگنی برکت عطا فرما، تو اللہ بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے، اور میرے آقا کی دعا پر وہاں پر جو برکتیں برسی ہیں اللہ ان برکتوں میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو روشن فرمائے، ان کے کفن کو جنتی لباس سے تبدیل فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنائے، اپنے دین پر استقامت دے، ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنائے، جن کے والدین حیات ہیں ان کے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، میری امی جان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نافیہ نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، اسلام کا بول بالا ہو، دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذلت المشرکین والظالمین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، واحفظنا بما حفظت به الذکر وانصرنا بما نصرت به الرسل انك على كل شيء قدير، وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔